أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم بزرگوں، دوستو، ذی عزت شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اب کچھ دن ہی بچے ہیں، اور خوش قسمت ہے وہ انسان جن لوگوں کو یہ مہینہ میسر ہو اور پھر وہ اس کی قدر کرے، اور پھر اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول کرے، اور اللہ رب العزت پھر ان کی مغفرت فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کا قرآن پاک کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، بلکہ رمضان المبارک کو جو عظمت اور جو مقام ملا ہے وہ قرآن مقدس ہی کی وجہ سے ملا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ ایک طرف قرآن مقدس مسلمان کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، دوسری طرف روزہ مسلمان کے لیے سفارش کرے گا، تو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے آج قرآن مقدس سے متعلق چند گزارشات رکھوں گا کہ عموماً ہم میں سے ہر کسی کی زبان پر ایک شکوہ ہے، اکثر باپ، مائیں، گھر کے ذمہ دار، آفیسرز، ہر کسی کی زبان پر یہ شکوہ ہے۔ باپ کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی، ماں کی زبان پر بھی یہی الفاظ ہے کہ بیٹیاں ماں کا کہنا نہیں مانتی، اساتذہ کو شاگردوں سے شکوہ ہے کہ شاگرد ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہر بڑے کو اپنے چھوٹے سے شکوہ ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جو مقدس کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں دی ہے، اس کے بھی میرے اوپر اور آپ کے اوپر کچھ حقوق تھے۔ کیا میں اور آپ ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں کہ جب میری زبان پر، آپ کی زبان پر یہ شکوے ہیں کہ بیٹا میرے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، ماں کو یہ شکایت ہے کہ بیٹی میری حقوق ادا نہیں کرتی، قرآن بھی ہم سے، آپ سے، مجھ سے کہتا ہے میرے حقوق بھی تمہارے ذمے کچھ تھے، کیا تم ان کو ادا کرتے ہو؟ اب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کے 5 حقوق ہے ایک مسلمان پر، اور چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر مسلمان سے متعلق قرآن مقدس کے 5 حقوق ہے۔ ان حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی کتاب ہے، بلکہ قرآن مقدس کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھی، اور قرآن مقدس کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جن پیغمبروں پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوتی تھی تو وہ لکھی ہوئی جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دی جاتی، اس کے نسخے، اس کے ورق، اور پھر حضرت جبرائیل پیغمبر کو وہ نسخے دیتے، وہ کاغذ دیتے۔
مگر واحد ہے کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مقدس، کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے۔ کتاب اللہ کا مطلب یہی ہے، اور کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس کتاب کی پہلے تلاوت کی ہے، پھر حضرت جبرائیل کو دی، حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ان آیات کو نازل کیا۔ تو یہ ہے کتاب اللہ بھی، کلام اللہ بھی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مقدس کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان زمین کو 1000 سال ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے خود کلام اللہ کی تلاوت کی تھی، اور جب فرشتوں نے سنا سورہ یاسین کی تلاوت خود رب العزت کر رہے ہیں، اور کب کر رہے ہیں؟ آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے، اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے جب خود سنا اللہ رب العزت تلاوت کر رہے ہیں، فرشتے کہہ اٹھے، پکار اٹھے کہ وہ زبانیں کتنی بابرکت ہوں گی کہ جو زبانیں اس کتاب کی تلاوت کریں گی، وہ امت کتنی بابرکت ہوگی جس امت پر یہ قرآن نازل ہوگا، جس امت کو یہ کتاب اللہ دی جائے گی، وہ کان کتنے مبارک ہوں گے جو اس کلام اللہ کو سنیں گے، اور وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جو اس کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے۔ یہ رشک کیا ہے فرشتوں نے کہ جب خود اللہ رب العزت نے اس کی تلاوت کی تھی۔ تو قرآن کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا۔ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور کلام اللہ کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اور یہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، دنیا کے کسی خالق کا اور دنیا کے کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اور یہ اعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید سے متعلق بہت ساری جماعتیں اٹھی جنہوں نے کلام اللہ کے اندر رد و بدل بھی کرنا چاہا، اور جو میرا اور آپ کا یقین ہے، اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس پر بھی انہوں نے جو ہے محنتیں کی، دنیا والوں کے ذہنوں میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کی کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے۔ یہ محنتیں بھی دنیا میں ہوئی۔ تو میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں مخلوق کا اور اس کے اندر رد و بدل بالکل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، چونکہ جب میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور گویا کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے، دنیا کی ہر چیز پر قیامت آئے گی، دنیا کی ہر مخلوق پر قیامت آئے گی، اور دنیا کے ذرے ذرے پر قیامت آئے گی کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، ذرے ذرے پر یہ زلزلہ ہوگا اور ذرے ذرے پر قیامت ہوگی، مگر کلام اللہ پر قیامت نہیں آئے گی، قرآن مجید پر قیامت نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھروں میں کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، مسجد میں قرآن مجید موجود ہے، مگر جب قیامت قائم ہوگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ قرآن کو کھولیں گے اور قرآن ان کے سامنے موجود ہوگا، یعنی ورق موجود ہوں گے، الفاظ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے قرآن مجید، یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا۔ مسلمانوں کا یہ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے قرآن مجید پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس پر قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے کلام اللہ کا۔ اب دوسرا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کا حق ہے قرآن پر کہ وہ اس کی تلاوت کیا کرے۔ اب میں اور آپ سوچیں، غور کریں کہ اس سال کتنے پارے اور کتنی مرتبہ ہم نے کلام اللہ کی زیارت کی یا کلام اللہ مکمل کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری زبان پر، آپ کی زبان پر شکایت ہے، دنیا والے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ باپ کو بیٹے سے شکایت، ماں کو بیٹی سے شکایت، آفیسر کو ملازم سے شکایت، کیا کلام اللہ کو مجھ سے اور آپ سے شکایت نہیں ہوگی؟
کہ جب میرے اوپر اور آپ کے اوپر یہ حق تھا کہ ہمیں روز قرآن کی تلاوت کرنی تھی، روز قرآن کھول کر پڑھنا تھا، مگر ہم نے پڑھنا بھی چھوڑا اور ہم نے قرآن سیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، یعنی یہ جو دوسرا حق ہے کلام اللہ کا، وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان پڑھنے والوں میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو اسی انداز سے پڑھتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اللہ نازل ہوئی تھی اور جس طرح اللہ رب العزت نے پڑھنے کا حکم دیا؟ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں؟ اگر ہم اعوذ باللہ سے شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کریں، کتنی ایسی غلطیاں ہیں۔ نماز کا ہونا تو دور کی بات، انسان کبھی کبھی کفر میں چلا جاتا ہے، مگر میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو سیکھنا نہیں ہے، قرآن کو سیکھ کر نہیں پڑھنا ہے، ہماری اذانیں درست نہیں، ہماری نماز درست نہیں اور ہمارا درود تک درست نہیں ہوتا ہے، مگر یہ آخرت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا، ہم ایسے ہی پڑھتے آئے ہیں، ایسے ہی پڑھتے آئیں گے۔ نہیں، اللہ کے یہاں یہ عذر قطعاً نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت نے علماء کو، حفاظ کو اور اسی طرح سے بے انتہا لوگوں کو جو قرآن کے ماہر ہے آپ کے سامنے موجود رکھے ہیں، پھر بھی ایک انسان اگر قرآن کو نہیں سیکھتا ہے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ ہم قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ہم قرآن کریم کے اندر یا نماز کے اندر اللہ اکبر شروع کرتے ہیں۔ اب میری زبان سے میں نے تو سوچا تھا کہ میں الحمد سے مثال دوں، مگر اللہ اکبر ہی کے آگے، اللہ اکبر ہی پر ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بھی مسلمان کو لینا نہیں آتا، اللہ کا نام بھی مسلمان کو لینا نہیں آتا۔ اتنا دین کے بارے میں مسلمان اتنا پیچھے جا چکا ہے کہ ہم اذان پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں یا اپنی نماز پڑھتے ہیں، ہم کبھی کبھی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ایک غلطی ہے، اس کو علماء نے بیان کیا ہے۔ اللہ، یہ جو لفظ حمزہ ہے، اس کو اگر ہم نے کھینچ کر پڑھا، اللہ اکبر اگر کیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر یہ ایک طرح کا سوال بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ شک ہو کہ فلاں حاجی صاحب، فلاں عالم، فلاں حافظ یا فلاں انسان وہ مسجد میں ہے یا نہیں ہے، وہ گھر آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس وقت اگر آپ کو سوال کرنا ہو تو اس سوال کے اندر عربی میں پہلے حمزہ لگایا جاتا ہے کہ مجھے یہ شک ہے کہ فلاں انسان مسجد میں ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ شک ہے کہ فلاں انسان گھر میں ہے یا نہیں ہے۔ تو عربی کے اندر اگر آپ کو یہ سوال کرنا ہو، مسجد شریف کا چندہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھی تعاون کریں، تو وہاں کبھی حل لگایا جاتا ہے اور کبھی حمزہ لگایا جاتا ہے، گویا کہ جب مسلمان کو، کسی انسان کو کسی چیز سے متعلق شک ہوتا ہے اس وقت وہ حمزہ لگاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا تھا مگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر ہم نے اللہ اکبر کہا اس کا مطلب ہے کہ اس اذان پڑھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، یا یوں ہی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اس کو اللہ کے بڑے ہونے پر شک ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی وجہ سے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ یہ ایک غلطی۔ دوسری غلطی، کبھی اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اللہ، مگر آگے جب اکبر بڑھنا ہے اس میں اللہ اکبار کہتے ہیں، اور ہماری جو مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اکبار اسم الطاغوت، یعنی یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ شیطان کا نام ہے۔ اگر مؤذن اذان دینے والا، نماز پڑھانے والا امام وہ اللہ اکبار کہتا ہے، گویا کہ وہ علی الاعلان کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ شیطان ہے۔ کہاں گئی اس کی نماز؟ اس کا ایمان چلا گیا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں رہا کوئی۔ مگر میں نے کہا سیکھنا نہیں ہے، بس ہم یہی کہتے آئے ہیں، ہم تو 10 سال سے نماز ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی پڑھتے آئیں گے۔ تو میں نے مسئلہ شروع کیا تھا الحمد سے، مگر یہاں اللہ اکبر ہی کے اندر 2 مسئلے آ گئے کہ جہاں انسان کفر میں چلا جاتا ہے، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، مگر یہاں جو ماہرین ہیں قرآن کے قرات کے وہ کہتے ہیں ہمیں الحمد پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے جیسے ہم عام پڑھتے ہیں الحمد، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کا مطلب تھا یہ ہا ہمیں پڑھنا تھا،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब था तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। मगर अगर हमने अल्हम्दु पढ़ा, हा नहीं पढ़ा, हा पढ़ा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे घरों के अंदर जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, या कशर पोट तुष्ट वना अरबी पोट हमद, यानी इसका मतलब ये हुआ ये जो कपड़े हैं जिनसे हम घर के अंदर बर्तनों को साफ करते हैं, ये गंदे कपड़े नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के लिए है। तो फिर हमारी नमाज जाएगी कहाँ जब हमारी तिलावत सही नहीं, हमारा सूरह फातिहा सही नहीं है। हम दुरूद पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता हूँ और फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। अब ये यहाँ सौद है, सीन नहीं है। अब आप लोगों को किसी को समझ में आ रहा होगा सौद और सीन में क्या फ़र्क है। असल था सौद के साथ पढ़ना। जब हम इसको सल्लल्लाह पढ़ते हैं या सल्लू पढ़ेंगे सौद के साथ, इसका मतलब है रहमतें, दुरूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब अगर हमने सीन के साथ पढ़ा, इसका मतलब है नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार से हमला कर दो। एक मुसलमान अपने दुरूद में कहता है सल्लु अलैहि नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दो तलवार से। तो इतनी गलतियां होती हैं। अगर कोई इंसान बुजुर्ग, उसकी उम्र 50 साल भी हो, उसको शौक है मुझे गाड़ी चलानी है, और वो गाड़ी लेके अरबी आया, उसने कोई एंड्रॉयड फ़ोन लाया या जो है आईफोन लाया, उसकी उम्र 40 साल है या 50 साल है, उस वक्त वो शर्माता नहीं है। जब वो बूढ़ा होने के बाद कहता है अपने बच्चों से या और किसी से कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ, मैंने ये फ़ोन लाया है, मुझे बताओ ये फ़ोन चलाना कैसे है। कभी वो बच्ची के पास जाएगा, कभी बच्चे के पास जाएगा, ये फ़ोन कैसे चलाना है। वहाँ शर्म नहीं आएगी कि बूढ़ा होने के बाद या 40 साल की उम्र होने के बाद या बड़ी डिग्री करने के बाद वो बच्चों से पूछता है कि ये फंक्शन नहीं कर रहा है, कैसे फंक्शन करेगा। वहाँ शर्म नहीं आती। मगर कुरान जब सीखना है, नमाज सीखनी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना सीखना है, वहाँ शर्म आती है कि कैसे किसी के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि कलमा मेरा दुरुस्त करो, अजान मेरी दुरुस्त करो, नमाज मेरी दुरुस्त करो। तो वहाँ शर्म नहीं थी, यहाँ शर्म है। तो कुरान ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में वाहिद एक शिकवा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक शिकवा है कि जहां खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में उम्मत का शिकवा करेंगे, और वो यही शिकवा होगा, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकवा करेंगे मेरा और आपका, ए अल्लाह ये मेरी वो उम्मत है जो कुरान आपने मेरे ऊपर नाजिल किया था, इन्होंने वो कुरान छोड़ दिया था, इन्होंने उस कुरान को न सीखा न समझा और न उस पर अमल करने की कोशिश की। तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे और आपके बारे में अल्लाह की बारगाह में ये शिकायत करेंगे, क्या बचने का कोई रास्ता है कि वक़ाल रसूल या रब्बि इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। तो कुरान का पहला हक था कि कुरान पर ईमान लाना, और कुरान का दूसरा हक ये है कि कुरान पाक की तिलावत करना। और कुछ उलमा ने लिखा है कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं कि हमें कुरान पाक हमारा हिफ्ज़ होना चाहिए, या हम चाहते हैं कि हम कुरान को सही पढ़ें, मगर इस उम्र में कोशिश के बावजूद कोई सूरत हम जो है हिफ्ज़ नहीं कर सकते। जैसे सूरह यासीन के मुतालिक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन ये कुरान मजीद का दिल है, इसको दिल कहा गया है। इंसान के जिस्म के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी दिल की बड़ी अहमियत होती है, और डॉक्टर के एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी दिल का बड़ा गहरा जो है इंसान के जिस्म में ताल्लुक़ होता है। और दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कुरान का दिल सूरह यासीन है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कि मेरा दिल चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। तमन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है,
ماں باپ اگر بچے سے کہیں بیٹا میری تمنا ہے کہ تم فلاں اسکول میں تمہارا ایڈمیشن ہونا چاہیے، وہاں تم ٹاپ کرو، میری تمنا ہے کہ تم وہ کام کرو، اولاد بھی سوچتا ہے کہ ماں کی تمنا ہے، باپ کی تمنا ہے کہ میں وہ کام کروں، مگر یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے، اے میری امتیوں میری تمنا تمہارے متعلق یہ ہے، تم میں سے ہر کسی کے سینے میں سورہ یاسین ہونی چاہیے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جو مسلمان ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس انسان کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے حدیث میں آپ نے فرمایا جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے سارے دن فرشتے اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ یاسین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اب اگر کوئی انسان تمنا کرتا ہے کہ مجھے سورہ یاسین حفظ ہونی چاہیے یا قرآن میرا حفظ ہونا چاہیے، کچھ علماء بزرگوں نے لکھا ہے، ایک نسخہ انہوں نے بتایا ہے مسلمانوں کو، ہر انسان کو، کہ جو چاہتا ہے کہ میں قرآن حفظ کروں مگر ہو نہیں سکتا، یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ جس کی عمر 80 سال ہو یا 60 سال ہو 70 سال ہو، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ مجھے جانا کہاں ہے، میں کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، میں نے کیا کھایا تھا، اس کو قرآن حفظ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ ایک پیج یاد کرو، ایک رکوع یاد کرو یا 5 لائن یاد کرو، یہ بھی ایک بزرگ سے نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں آپ ایک لائن کیا، ایک حرف روزانہ یاد کرو، ایک حرف یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ روز ہر مسلمان اگر یہ تمنا کرے گا کہ میں روزانہ صرف ایک حرف یاد کروں گا اور اس کے بدلے میں قرآن تو حفظ نہیں ہو سکتا، مگر اسے معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا اور میں روز ایک حرف یاد کیا کرتا تھا، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ جب یہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اور روزانہ ایک حرف یاد کر کے جا رہا ہے، قبر میں جب اس کو داخل کیا جائے گا فرشتے اس کے اوپر مامور ہو جائیں گے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیں گے، میرا یہ بندہ ہے جس کی چاہت تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں اور روز ایک حرف یہ یاد کیا کرتا تھا، لہذا فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ رب العزت قبر میں لگا دیتے ہیں کہ تم اس کو حفظ کراؤ، تاکہ جب حشر کے میدان میں یہ اٹھے گا اللہ رب العزت اس انسان کو حافظوں کے ساتھ میں اٹھائے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے روز ایک حرف یاد کرنا۔ تو یہ بات بھی اس وجہ سے میں نے عرض کی کہ قرآن کا دوسرا حق میرے اوپر آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم کلام اللہ کی تلاوت کریں، مگر کس انداز سے تلاوت کریں؟ جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا سیکھ کر، اور اسی طرح سے قرآن کی تعلیم کسی پڑھنے والے سے، کسی قاری قرآن سے، کسی عالم سے یا کسی ماہر سے قرآن کو سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ اور پھر ابھی چونکہ رمضان اب شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور قرآن نازل ہونے کے باوجود آپ نے ایک موقع پر فرمایا، یا ابی، حضرت ابی ابن کعب سے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زبان سے کلام اللہ کی تلاوت سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیف اقرأ یا رسول اللہ وقد انزل علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں تو کیسے کروں؟ قرآن تو نازل آپ پر ہوا ہے، میں کیسے تلاوت کروں؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے صحابہ میں سے کسی کی زبان سے قرآن سنوں، کیونکہ نازل میرے اوپر ہوا ہے، مگر چاہت میری بھی ہے کہ میرے کانوں میں بھی قرآن کی آواز جائے۔ پیغمبر اسلام کی چاہت ہے کہ میں قرآن سنوں، اور اب رمضان آئے گا، ہمارے یہاں خوب اس کے اوپر کمیٹیاں بیٹھیں گی اور میٹنگیں ہوں گی، امام کیسا ہونا چاہیے، حافظ کیسا ہونا چاہیے، حافظ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں علم ترا سے پڑھنا ہے یا پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھنا ہے وہاں بھی امام کے اوپر میٹر لگ جائے گا کہ کتنے دیر میں تجھے قرآن ختم کرنا ہے، اور اس کے اندر بھی کتنی زیادہ لاپرواہی ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اور سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب کہاں کوئی کمیٹی یا مسجد کا امام یا لوگ آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں مشورہ کرتے ہیں قرآن پڑھنا ہے یا علم ترا سے پڑھنا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ بھی قرآن ہے، علم ترا بھی تو قرآن ہی ہے، ہاں بے شک قرآن ہے، تراویح کا پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور قرآن مجید کا سننا، مکمل سننا ایک الگ سنت ہے۔ جہاں علم ترا سے لوگ پڑھتے ہیں وہ اس دوسری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جب لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ علم ترا سے پڑھنا ہے یا قرآن مجید کی شروع سے الف لام میم سے پڑھنا ہے، مکمل قرآن پڑھنا ہے، تو کچھ علماء نے لکھا ہے جرأت کیسے کرتا ہے ایک مسلمان، جرأت کیسے وہ ایک انسان اپنی زبان پر یہ الفاظ لاتا ہے جو کہتا ہے نہیں ہمیں قرآن نہیں چاہیے، ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے، گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے قرآن سے، ہمیں علم ترا چاہیے، ہمیں پورا قرآن نہیں چاہیے۔
اور کچھ لوگ ہوں گے خصوصاً نوجوان بھی ہوں گے، اگر کرکٹ گراؤنڈ میں جانا ہوگا سارا دن بیٹھیں گے، فٹ بال گراؤنڈ میں جانا ہوگا سارا دن بیٹھیں گے، مگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوگی تراویح کے اندر، وہاں ان کی زبانوں پر بھی شکوے ہوں گے، ان کی بھی ٹانگیں تھک جاتی ہے، کیونکہ محبت نہیں ہے قرآن کے ساتھ، واللہ نہیں ہے محبت۔ جس چیز کی محبت ہوتی ہے پھر 40 ڈگری کی گرمی بھی اگر ہو تب بھی ایک انسان سارا دن اس چیز کا انتظار کیا کرتا ہے اور اس چیز کو اپنی نظروں سے دیکھا کرتا ہے، مگر قرآن کی عظمت نہیں ہے۔ تو اس کو پیغام کو یہاں سے لے کر جائیے، اس پیغام کو لے کر جائیے کہ ہمیں قرآن کو زندہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب اللہ پر جس نے عمل کیا، جس نے کتاب اللہ کو سینے سے لگایا، اللہ نے ان مسلمانوں کو عزت دی، مقام عطا کیا، اور جن مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا ویضع بہ آخرین، اللہ نے ان مسلمانوں کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا، انہوں نے قرآن سے رشتہ جب توڑا، ان کا الحمد صحیح نہیں ہے، ان کا اللہ اکبر صحیح نہیں ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، انہی لوگوں کو اللہ رب العزت ذلیل کیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کا دوسرا یہی حق تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ تیسرا حق قرآن کا تھا قرآن پر ایمان لانا، یہ قرآن پر عمل کرنا۔ اب قرآن پر عمل کرنا کیا ہے؟ پہلا حق تو میں اور آپ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے ہاں ہمارا ایمان قرآن پر ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر پھر ہم کہتے ہیں قرآن مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ قرآن کو مانتا بھی ہے مگر قرآن کی نہیں مانتا۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کھانے والے پر لعنت ہے، قرآن کو مانتا ہے پھر بھی سود کھاتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ قرآن پر ایمان بھی لاتا ہے اور پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ یہ کیسا قرآن پر ایمان ہے؟ قرآن کو مانتا بھی ہے اور پھر رشتہ داروں کو ستاتا بھی ہے، پھر ڈرگس کا کاروبار بھی کرتا ہے، پھر اپنی بچیوں کو بے لگام بھی چھوڑ دیا کرتا ہے۔ کیسا ایمان ہے قرآن پر؟ یہ حق بھی ہمیں ادا زندہ کرنا ہوگا کہ قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکانا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔